قصص الانبیاء کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جگر گوشے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی نیت سے اپنا خواب اپنے بیٹے کو بتلا رہے ہیں کہ پروردگار نے ان سے کیا مانگا ہے، کیا چاہا ہے، اور بیٹا کیا کہتا ہے، بیٹا کیا جواب دیتا ہے۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی کہ اے میرے بابا جان، یہ تو میرے لیے عظیم سعادت ہے، میں بخوشی راضی ہوں اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل نے بوقت ذبح اپنے بابا جان سے مؤدبانہ التماس کی کہ اے بابا، میری اس وقت صرف 3 گزارشیں ہیں، اسے آپ میری وصیتیں بھی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، اور خدا نہ خواستہ ایک بھی قطرہ خون کا اگر آپ کے کپڑوں میں لگ گیا تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں گا۔ دیکھیے ناظرین، کیا خوبصورت وصیت ہے، یعنی اپنے باپ کو کس طرح سے حوصلہ دے رہے ہیں، اور اپنی کیفیت کا بھی اندازہ ہے کہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو انسان تڑپتا ہے، لہذا کہا کہ مجھے باندھ لیجئے اور خون کا قطرہ آپ کے دامن پر نہ لگے، ورنہ یہ قربانی قبول نہیں ہوگی کہ اسماعیل تڑپا تھا۔ اسماعیل تڑپے گا نہیں، کیونکہ اسماعیل تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا منہ زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ آپ کو میرا منہ نظر نہ آئے اور میں آپ کا منہ نہ دیکھ سکوں۔ اب اس پہ غور کیجئے ناظرین، منہ زمین کی طرف کرنے سے مراد یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو نہ دیکھے اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ کیسا ظالم باپ ہے جو مجھے ذبح کر رہا ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو نہ دیکھ سکے کہ پدرانہ شفقت اور محبت کے باعث کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر باپ اپنا ارادہ تبدیل کر دے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے، ایک نے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور دوسرے نے اس لیے کہ کہیں باپ کی محبت غالب نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ اپنی محبت سے مجبور ہو کر خدا کے حکم سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہیے، اور میرے خون سے بھرے کپڑے ان کو دے دیجیے گا، یہ بھی صرف اس لیے کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک گزارش بھی کر رہے ہیں بیٹے، لیکن چھپ کے گزارش کر رہے ہیں، ادب سے گزارش کر رہے ہیں، احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گزارش کر رہے ہیں کہ بابا جان، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا، یعنی ان کے پاس میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، میں ان کا واحد سہارا ہوں۔ تو یہ گزارش چھپی ہوئی ہے ناظرین۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرے بعد آپ ان کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ وہ اکیلی رہتی ہے میرے ساتھ، اب تو میں ہی نہیں رہوں گا، میں تو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا، تو بابا جان آپ میری والدہ حاجر علیہ السلام کا خیال رکھیے گا، اور یہ خون سے بھرے کپڑے ان کو دے کر کہہ دیجیے گا کہ تمہارا بیٹا اب اس دنیا میں نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے بابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کر رہے ہیں جو کاٹتی نہیں ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوئے۔ اب حضرت اسماعیل نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اس مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کیجئے، شاید آپ کامیاب ہوں۔ یہاں لیتے ہیں ہم ایک وقفہ۔ چھری اسماعیل کی گردن پر ہے، ذبح کرنے کی کوشش ہے، لیکن کیا ہوا؟ آپ بھی انتظار کیجئے، ہم بھی آپ کا انتظار کرتے ہیں، اور ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ قصص الانبیاء میں خوش آمدید۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ چھری کو ذرا
زور سے چلائیے تاکہ میں ذبح بھی ہو جاؤں، اور آپ لگتا ایسا ہے کہ شاید میری محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں جو زور نہیں لگا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کر سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، غرض یہ کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے ابراہیم، اللہ آپ سے کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ نہ کاٹو۔ آپ کو 1 دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 دفعہ فرماتا ہے، لہذا آپ جان لیجئے کہ میرے لیے حکم الہی سب سے بہتر اور سب سے برتر ہے، اور اس کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ ایک نقطہ تو یہ ہے، دیگر روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو گلا کٹ گیا، لیکن انہوں نے آنکھوں کو بند کر رکھا تھا تو وہ دیکھ نہ سکے کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ دمبا ذبح ہوا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت یہ بھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک آواز تکبیر کی آئی، یعنی جس وقت یہ گفتگو چھری اور حضرت ابراہیم کے درمیان ہو رہی تھی، ایک آواز تکبیر کی آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تکبیر کے ساتھ ساتھ تشریف لاتے ہیں، آیات ربانی کی تلاوت کرتے ہوئے، اور قرآن سے ان آیات کی یہ آواز آتی ہے، یعنی وہ آیات ربانی جب قرآن کا حصہ ہے، ظاہر ہے کہ قرآن ہی کا حصہ ہے، لہذا قرآن گواہی دیتا ہے، اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہی ہے صحیح آزمانا، اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بہشت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بہشت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دمبا کیوں آیا؟ گائے کیوں نہ آئی؟ بکری کیوں نہ آئی؟ کوئی اور چوپایا جو حلال ہے وہ کیوں نہیں آیا؟ ہم نے متعدد بار یہ سوالات کیے اور ہم سے عموماً یہ جوابات دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی مشیت ہے، اس میں بحث نہیں کی جاتی۔ اللہ کی مشیت میں یقیناً بحث نہیں کی جاتی، لیکن اللہ کی حکمت پر غور ضرور کیا جاتا ہے۔ کتابوں میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ راز ملتا ہے کہ دمبا کیوں نازل ہوا، کوئی اور چوپایا کیوں نہ آیا۔ بظاہر ہے کہ آج تو مسلمانان عالم جب قربانی دیتے ہیں اور کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اونٹ بھی ذبح کیا جاتا ہے، گائے بھی ذبح کی جاتی ہے، بیل بھی ذبح ہوتے ہیں، بکریاں بھی ہوتی ہیں، بکرے بھی ہوتے ہیں اور دمبے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت صرف دمبا ہی کیوں آیا؟ یہاں اس نقطے پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تحقیق کے ساتھ یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی تو دمبا دنیا میں کیوں آیا، یعنی اس جگہ پر، قربانی کی جگہ پر اللہ نے بہشت سے دمبا کیوں بھیجا۔ تحقیق آپ بھی کیجئے، تحقیق ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔